कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आज जो कहते हैं ना था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा एक्शन लिया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसलिए कि पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल के अंदर पाकिस्तान को घसीट के हर शोबे में गिराया गया और बाय डिज़ाइन हर शोबे में पीछे किया गया। बाय डिज़ाइन लोगों की ज़िंदगी में इस कदर तकलीफ, इस कदर महंगाई, इस कदर ज़िल्लत आटे की लाइनों में खड़ा करके और इस कदर किल्लत पैदा करके हर चीज़ की, और ख़ास तौर पे जो लोगों के वसाइल हैं उनकी किल्लत पैदा करके ये कोशिश की गई कि जो मर्जी चाहें हम निज़ाम इस मुल्क में ले आएँ और लोग ना बोले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। फिर ये कोशिश की गई कि सेक्लूशन में, आइसोलेशन में और एक कोने में घेर के इमरान खान को निशाना बनाया जाए, लेकिन वो भी नहीं हो सकी, इसलिए कि जिस दिन ये रजीम चेंज हुआ था आज से एक साल पहले, और कोई 2 दिन ऊपर हो गए, 3 दिन, तो उस दिन भी लोग खड़े हो गए थे और आज भी खड़े हुए हैं। और उस दिन की किसी ने मुझे एक भेजी है जिस रात को ये सारा कुछ रजीम चेंज के बाद जब हम घर पहुंचे तो क्या हुआ, वो मैंने पहले पिछले व्लॉग में आपको कहा हुआ, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं यहाँ से F8 से अपने घर से निकला, मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैं जब पहुंचा, चौक है जो जिसके एक तरफ से जो इस्लामाबाद की सड़क है पार्लियामेंट की तरफ जाती है, और उस चौक के दूसरी तरफ जो यानी वेस्ट को, ईस्ट को पार्लियामेंट और वेस्ट को F9 पार्क है, वहां पे क्या मंजर था ये भी जरा देख लीजिएगा। अच्छा, आज जो बड़ा एक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ, उसके साथ ही मैं उसकी डिटेल रखने के पहले आपको बताना चाहता हूं कि वकला ने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा एक्शन, लीगल फेटर्निटी बल्कि सिर्फ वकील नहीं है। अब मैं ये दोनों टॉपिक आज आपके सामने थोड़ा सा इसलिए रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान में ये पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से लोगों को गुलाम दर गुलाम बनाया जाए और उनको आवाज से महरूम कर दिया जाए और इलेक्शन कोई ना हो। अब जो ताज़ा तरीन बात है वो ये है कि अभी से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, तो उससे थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है, और वो ऑर्डर ये है कि सबसे पहले आपको पता ही है कि जो पंजाब और KP के इलेक्शन थे उनके हवाले से ये कहा गया सबसे पहले कि जी पंजाब के इलेक्शन है ये आप करवाएं, और जो पंजाब के इलेक्शन है उसके लिए 2 ऑर्डर्स जारी किए गए थे, 2 लोगों को और 2 इदारों को ऑर्डर्स जारी किए। एक फाइनेंस से रिलेटेड है जो फेडरल गवर्नमेंट की उससे, और एक जो डिफेंस से रिलेटेड और सिक्योरिटी रिलेटेड और LEAs, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रिलेटेड है, उनसे मुखातिब होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया था। आज उसमें से जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सही मानों में ऑन स्पॉट गई है सुप्रीम कोर्ट, और ये ऑर्डर ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के गवर्नर को तलब कर लिया। अब जब कोई कह रहा होता है मेरे पास रिसोर्स नहीं है और वो पैसे खर्च भी कर रहा हो, पता लगे आपको कि एक आदमी वो कहे कि मैं बीमार हूं, उसकी बेटी कह देगी वो बीमार तो नहीं थे, वो बीमार तो नहीं थे, ये भी जरा देखिएगा, और वो वहां पे खाने खा रहा, वो खाबे खा रहा हो। कई साल से जो लोग, मैं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और खास तौर पे जो लंदन उसके गिरदोनवा में रहने वाले हैं, आप प्लीज लोगों को एजुकेट करें। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लंदन में एक दिन भी अगर कोई गुजारता है ना, ऐसा आदमी जो बाहर का रहने वाला है, उसका वहां कोई कारोबार नहीं है, उसकी वहां नौकरी नहीं है, उसकी ज़राए आमदन नहीं है, तो उसका कितना खर्चा हो सकता है। और अगर वो मेफेयर जैसे घर में रहता हो, अगर वो उस तरह की गाड़ियां जो नवाज शरीफ इस्तेमाल करता हो वो इस्तेमाल करता हो, वो घर नहीं है, वो एक पूरी जोड़ी है हराम के पैसों की, जो भाइयों की जोड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग के बादशाह थे उन्होंने वो बनाई थी, और उनके बच्चे जो उनकी कई जोड़ियां फिर वहां पे घुस गई हैं। तो ये एक पहलू था इसका। तो ये जो गवर्नर है उसके पास सारी डिटेल होती है, गवर्नमेंट के पास कितना फाइनेंस है। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का ऑर्डर हुआ है, इसकी तौसीफ करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया। 1 सेकेंडली, जो इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी है, ही इज ऑन रिकॉर्ड एट नंबर ऑफ टाइम्स, ही इज
آن ریکارڈ کہ جی الیکشن ہم نہیں کرا سکتے. تو سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا گیا. یہ سیکرٹری ایک سرکاری ملازم تھا, ایک سیکرٹری تھا, میں تو بڑا لمبے عرصے سے جانتا ہوں, اس کے ارد گرد سارا اونچ نیچ اندر باہر, بٹ نتھنگ پرسنل آئی سے ایور. لیکن یہ وفاقی سیکرٹری کی بھی پینشن ہے, اس کے پاس مراعات ہیں, لاسٹ ڈریون کار ہوتی ہے, مونیٹائز کر کے ایک سے زیادہ گاڑیاں بھی لے کے جاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا لے. اس کے ساتھ ہی ایک نیا سیکرٹری الیکشن کمیشن, اور وہاں سے بھی وہ سارا کچھ لے. یہ لکی لوگ ہیں, یہ اسپیشل لوگ ہیں. ایوری بڈی ایلس انگریزی میں کہتے ہیں چلڈرن آف دی لیسر گاڈ, اور یہ تو ڈیمی گاڈز ہیں خود. جو اس کو نوٹس ہوا, اور اس کے ساتھ ہی سیکرٹری خزانہ, میں نے آپ کو کہا تھا پہلے بھی, آپ نکال کے دیکھ لیجئے گا بابر روان آفیشل, کہ سیکرٹری خزانہ کی سب سے پہلے باری آنی ہے. تو یہ 3 لوگ ہیں جن کی سب سے پہلے باری آئی ہے, اور دوسری قسط میں ظاہر ہے پھر شہباز شریف ہے, دوسری قسط میں پھر کیبنٹ ہے, اور باقی کچھ ہے. تو یہ بہت اپروپریٹ کورس آف ایکشن لیا گیا ہے, اور 14 تاریخ کے لیے ان کو بلایا گیا ہے. یعنی آج 12 ہے, اور پرسوں کے لیے, کل اور کے بعد پھر پرسوں کے لیے ان کو بلا لیا گیا کہ آپ آئیں. اور جو 14 تاریخ کو ان کو بلایا گیا, وہ ان کو ان چیمبر, ایک بہت اچھا کام یہ ہوا ہے کہ ان چیمبر ہیئرنگ رکھی گئی. ان چیمبر ہیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ باہر جو ایک لگتا تھا میلہ, کہ جی وہاں سے یہ فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے نے وہ کہہ دیا, اونچ ہو گئی نیچ ہو گئی, اور ادھر چلے گئے حالات, جو بال ٹو بال کمنٹری ہے وہ کم ہو جائے گی. فوکسڈ جاب, جو سرجیکل فوکسڈ جاب جس کو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل توجہ کے ساتھ, وہ شروع ہو گیا. انشاءاللہ الیکشن آ رہے ہیں پاکستان میں, آپ کا, عمران کا پاکستان, تحریک انصاف کا اقتدار بحال ہونے جا رہا ہے. یہ اس کا تیسرا پہلو تھا جو میں نے رکھا سامنے. چوتھا وہ میں نے جو بتایا کہ اس کے بعد کی کارروائی پھر پرسوں آپ کو سامنے آ جائے گا. اس کا دوسرا پہلو ہے پاکستان میں جو لیگل فرٹرنیٹی, پہلے میں نے وکلا کہا اور پھر میں نے کہا نہیں لیگل فرٹرنیٹی, اس میں 2 لوگ شامل ہوتے ہیں. لاکھوں وکلا ہیں اور ہزاروں اس وقت ججز ہیں. دیٹ از دی لیگل فرٹرنیٹی. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بینچ پہ بیٹھتے ہیں, اور کچھ وہ بار میں بیٹھتے ہیں. جو بار میں بیٹھتے ہیں میں ان کا حصہ رہا ہوں ہمیشہ, اور جو بینچ پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, بینچ پہ بیٹھنے والے جو حضرات ہیں, ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ بول نہیں سکتے. یعنی پریس کانفرنس وہ نہیں کر سکتے, کوئی کسی جگہ جا کے وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے, کسی جگہ جا کے وہ جلسات نہیں کر سکتے, وہ ایسوسیشن نہیں بنا سکتے ججز. ویسے جلسے بھی ہوئے ہیں, مظاہرے بھی ہوئے ہیں, ایسوسیشن ہی بنی ہے. اور جو ہے کہ سیاسی جج بال کیا گیا تھا جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا عدل کا, انصاف کا, قانون کا, آئین کا, جو حفظ مراتب ہوتے ہیں کسی مہذب سوسائٹی میں, اس کا بھی اس نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا. وہ نہیں بول سکتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زبان نہیں ہے, بولتے ہیں, وہ قلم سے بھی بولتے ہیں. اور جب ہم آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, ہم وکیل اور ججز, تو وہ بڑا کھل کے بولتے ہیں, بلا بلا کے بولتے ہیں, اور بٹھا بٹھا کے بولتے ہیں. اور اشاروں کی زبان ہی بہتر ہوتی ہے, اس لیے کہ لوگوں کا اپنا ڈسپلن بھی ہوتا ہے. تو وہ سارے کے سارے ایک چیز پہ متفق ہیں, وہ کہتے ہیں الیکشن 90 دن کے اندر. دوسری بات جس پہ متفق ہیں, وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو, جو بھی ہو, وہ ان کا خیال ہو, یا کسی طبقے سے وہ ہو. دوسری بات جس پہ وہ متفق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی قیمت کے اوپر بھی 90 دن سے آگے نہیں جا سکتی یہ جو انٹرم گورنمنٹس ہیں. اور آج جو سبتین ہمارا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا, اس نے خط لکھا ہے, اور خط لکھ کے بتایا ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, کہ آپ 90 دن کے لیے آئیں, اور 90 دن مکمل ہونے کے بعد آپ کو گھر جانا پڑے گا. اس کے بعد, اور اس عرصے میں بھی انہوں نے جو 2 پروویژنز کوٹ کی ہیں جو الیکشن ایکٹ کے اندر ہیں, اور اس میں سے بتایا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, اور اس کے لیے اگر آپ 1 گھنٹہ بھی آگے جائیں گے تو آپ نے آئین توڑ دیا, اور اس کے نتائج نکلیں گے. اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. اور آج میری ایک کنسلٹیشن بھی ہوئی تھی آپ کے پرائم منسٹر عمران خان سے اس موضوع کے اوپر, جو سبتین کے حوالے سے, اسپیکر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو گیا ہے, خط جو گیا ہے. میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. ایک اور میں نے لیگل فرٹرنیٹی ججز کی بات کی ہے, تو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور بڑا ایکشن ہوا ہے, بہت بڑا ایکشن ہوا ہے, جو میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ جو رولز پروسیجر کے بنانا ہے اور اس کے لیے لیجسلیشن کرنا ہے, وہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اس کے حوالے سے ایک درخواست کی, درخواست فکس ہو گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی سماعت کرے گا کل, اور 8 رکنی بینچ یعنی میجورٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کی بٹھائی گئی ہے. 15 ٹوٹل جج ہیں, ان میں سے جو کہتے ہیں نا فل کورٹ, تو یہ ہوتی ہے فل کورٹ, میجورٹی بیٹھ گئی ہے. اور وہ کیا ہے, اور وہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کل ابھی میرے سامنے ہے, وہ جو سپریم کورٹ سے مجھے ملا کہ کل 11:30 بجے
وہ سماعت شروع ہوگی اور جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال ان کے ساتھ 7 اور ججز بیٹھیں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ انلیگل، جس طرح حسبہ بل کے حوالے سے ایک مقدمہ آیا تھا، حسبہ بل سے پہلے نواب دادا نصر اللہ کا ایک مقدمہ تھا، اور اس کے بعد جو ہماری گورنمنٹ تھی اس دوران پیکا کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر ایک ترمیم کی گئی تھی. ان تینوں کو اڑا دیا گیا تھا. ایک اڑایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا والا، اور 2 اڑائے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو قانون سازی انصاف کا راستہ روکنے کے لیے اور اتفاق فاؤنڈری کا اتنا بڑا تالا سپریم کورٹ کے در انصاف پہ لگانے کے لیے جو کی گئی تھی وہ اڑ جائے گی. میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ جو لیگل فرٹرنٹی ہے اس کے اندر ایک بے چینی ہے. اس بے چینی کو اگر چینلائز کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جیسے الیکشن ہو گئے تو فابیا، اور ٹائم آئین کا جو دیا ہوا ٹائم ہے اس کے اندر سارا نظام بنتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ نتائج بڑے غلط ہوں گے، بہت غلط ہوں گے. پاکستان اس سرزمین کا نام ہے جو ہمارے پرکھوں نے بنائی تھی. اس میں اللہ کرے کچھ غلط نہ ہو، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن جہاں کسی کی تنابیں باہر سے کوئی کھینچنے والا ہو وہاں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. خوش رہیے. پاکستان پائندہ باد.